اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھے سپارے کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق اس طرح ہے کہ اس سے پچھلی آیات کے اندر کافروں اور منافقوں کو دوست بنانا، ان کو اپنا رازدار بنانا، اس سے منع کیا گیا۔ مسلمانوں کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اشارتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ اس آیت میں اس کے ثبوت میں، یعنی کافروں اور منافقوں سے دوستی کرنا اور ان کو راز بتانے کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور مسلمان جب صبر و تقوی کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، حضور کے حکم کی جب اتباع کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اتباع نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال کے بعد شوال کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ احد کے میدان کے اندر کفار اپنے لشکر کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی چاہتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ کے لیے جمع فرمایا۔ اس مشورے میں پہلی دفعہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا گیا، اس سے پہلے اس کو نہیں بلایا گیا تھا۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شریف کے اندر ہی رہا جائے، اور اگر مدینہ شریف پر کفار حملہ کرتے ہیں تو پھر ان سے لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی۔ کچھ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ ہمیں مدینہ شریف سے باہر نکل کر لڑائی کرنی چاہیے، اور انہوں نے اپنی اس بات پر اصرار کیا، یعنی بار بار اپنی اس بات کو دہرایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ زیب تن فرمایا اور اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ تو جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو صحابہ کو ندامت ہوئی، اور صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے اپنا ارادہ آپ پر ظاہر کیا اور پھر اس ارادے پر اصرار کیا، ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کو جیسے مناسب لگے، جو بہتر لگے، آپ اسی حال کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ نبی کی شان کے یہ لائق نہیں کہ جب وہ ایک دفعہ جنگ کی تیاری کر لے تو پھر وہ پیچھے ہٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ لشکر کفار کے خلاف لڑنے کے لیے احد کے میدان کی طرف چل پڑا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، اور اس 1000 لشکر کے اندر عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ساتھی بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں تھا کہ میری بات کو کیوں نہیں مانا گیا، میرے مشورے کو کیوں رد کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے باقی منافق ساتھیوں کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ جب عین لڑائی کا وقت ہوگا تو اس وقت ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے، اور باقی مسلمانوں کو بھی بھگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی جنگ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے قریب پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنی پشت کی طرف سے جو پہاڑ تھا اس کی چوٹی پر مقرر فرمایا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا، اور ان کے ساتھ 50 تیر انداز تھے جن کو پہاڑ کی چوٹی پر مقرر فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی کہ تم کسی بھی حالت میں اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہم دشمنوں پر غالب آ گئے ہیں پھر بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ گئے پھر بھی تم نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا۔ یعنی ان کو بتا دیا کہ اس جگہ پر آپ نے رہنا ہے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر تھے، جب لڑائی شروع ہوئی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کفار پر غالب آ گئے ہیں اور کفار بھاگ رہے ہیں، اور صحابہ کرام ان کو بھگا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پہاڑ کی چوٹی سے کافی زیادہ تیر انداز وہ بھی نیچے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مدد کرنے لگ گئے، کافروں کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، جس سے پہاڑ کی وہ چوٹی خالی رہ گئی۔ جو کفار بھاگ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چوٹی خالی ہو گئی ہے، وہاں اب صرف چند ساتھی رہ گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پشت سے حملہ کیا تو وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کئی صحابہ اس وجہ سے شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام میں انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جان کے کفار نے یہ افواہ پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر ساتھی شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت صحابہ کی ایک جماعت کے دل بڑے دکھی ہوئے، صحابہ کی ایک جماعت کے قدم اکھڑ گئے اور وہ مدینہ شریف کی طرف واپس پلٹ گئے۔ اس غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور دیگر ساتھی شامل تھے۔ اکثر جگہوں پہ آتا ہے کہ تقریباً 13 ساتھی حضور کے ساتھ رہ گئے جب کفار نے شدید حملہ کیا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر بھی زخم آیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ثابت قدم رہے کہ حضور کے ساتھ کھڑے رہے، کفار کے ہر حملے کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ کئی کافروں کو جہنم رسید کیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس دوران ان کو 16 زخم آئے۔
اور کچھ زخم تو ایسے آئے کہ ایک دفعہ آپ زمین پر آ رہے اور پھر اٹھے اور کافروں کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 80 زخم آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈھال بن گئے۔ پھر 2 تلواریں آپ کے سر مبارک پر آ لگیں تو آپ زمین پر آ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے قریب کھڑے تھے، آپ نے پانی پھینکا حضرت طلحہ کے چہرے پر، آنکھوں پر، تو انہیں ہوش آیا اور وہ اٹھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، من اہلکا، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ اس حجرہ مبارک سے آپ صبح کے وقت آپ نے اسلحہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور آپ نکلے، پھر آپ مورچوں پر مومنین کو بتا رہے تھے، ان کو ان کی جگہ پر بٹھا رہے تھے۔ رب فرماتا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ اس وقت مومنین کیا سوچ رہے تھے، کیا مشورہ کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں کیا تھا۔ اگلی آیت، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 2 گروہ بنی حارثہ اور بنی سلمہ کا ذکر ہے، ایک قبیلہ اوس سے تھا، ایک قبیلہ خزرج سے تھا۔ تو جب عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 ساتھیوں کو ورگلا لیا اور ان کو بھگانے میں کامیاب ہو گیا، تو ان 2 قبیلوں کے جوانوں کو بھی عبداللہ بن ابی منافق نے خراب کرنے کی کوشش کی اور ان کو بھگانے کی کوشش کی کہ تم اپنی اولادوں کو کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو، تم بھی چھوڑ آؤ، اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاؤ اور مدینہ شریف واپس چلتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرمائی ان دونوں قبیلوں کی اور ان کے دل کو مستحکم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی جس کی وجہ سے یہ ثابت قدم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے 4 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ جو جمع رہا، کافروں کا مقابلہ کرتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ دوسرا گروہ وہ کہ جب پشت پر سے کافروں نے حملہ کیا تو وہ پہاڑوں اور غاروں میں چھپ گئے۔ اور تیسرا گروہ وہ جن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ واپس مدینہ شریف کی طرف پلٹ گئے جب کفار نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اور چوتھا وہ گروہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑا رہا، اور کافروں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کرتے رہے، وہ چوتھا گروہ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں جن 2 گروہوں کا ذکر ہے، یہ وہ 2 گروہ ہیں کہ بنی حارثہ اور بنی سلمہ، کہ جن کو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھ بھگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور یہ نہ بھاگے۔ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کو کافی ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اگلی آیت،
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہے، پیچھے غزوہ احد کو یاد دلایا، یہاں غزوہ بدر کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعات کو یاد کرنے سے سبق ملتا ہے، اور جو سبق بدر کے اندر ملا اور احد کے اندر ملا، رب تعالیٰ وہ سبق امت کو سکھا رہا ہے، صحابہ کو بھی بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ وقت یاد کرو جب غزوہ بدر کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تم بہت تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے، 313 تھے، کفار تعداد میں 1000 کے قریب تھے، تمہارے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، ان کے پاس مال و اسباب، اونٹ اور اسلحہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں فتح عطا فرمائی اس حالت میں جب تم کمزور تھے۔ کیونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ رہے اور صبر اور تقوی کے دامن کو تھامی رکھا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بدر جو ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان کا ایک علاقہ ہے۔ بدر نامی ایک آدمی ہے، اس نے ایک کنواں کھودا تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام بدر ہو گیا۔ اس جگہ غزوہ بدر یہ عظیم جنگ ہوئی تھی۔ اگلی آیت، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق نے مسلمانوں کے دل پست کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، صحابہ کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کو کچھ باتیں بتائیں۔ یہ بات ان کو بتائی، اللہ کا وہ انعام یاد دلوایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ نے 3000 فرشتے نازل کیے اور تم ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، تمہیں سکون ملا، کافروں پر روب پڑ گیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ کہ اے محبوب، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صحابہ کے حوصلوں کو اس طرح بلند کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے۔ اگلی آیت، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تو جس وقت دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی وقت اللہ تعالی 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ رب تعالی ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ صبر کیا، اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، کافروں سے مقابلہ کرتے وقت تم ہمت نہ ہارے،
حوصلہ بلند رکھا، اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ پر یقین رکھا، پھر ڈٹے رہے اور صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، اگر ان شرائط پر تم نے عمل کر لیا تو اے ایمان والو پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سن لو کہ اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، اور وہ 5000 فرشتے ان کو خاص نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ نشان زدہ کیوں ہوں گے؟ تاکہ تم پہچان سکو، عام آدمی اور فرشتوں میں فرق ظاہر ہو جائے گا۔ ایسے نشان لگے ہوں گے کہ تم دیکھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد آئے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے اس امداد کو محض تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل کیے، صحابہ کرام کی مدد کی کفار کے مقابلے میں کہ مسلمانوں خوش ہو جائیں، ان کو فتح نصیب ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہاری مدد صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کی گئی، کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کافروں کے ساتھ جب تم لڑائی کر رہے ہو، اللہ کی مدد دیکھو گی، اللہ پر تمہارا یقین اور بڑھے گا اور تم اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ خوش ہو جاؤ گے، اور تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے گا کہ تمہاری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جب اللہ فرشتے نازل کرے گا تو تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا کہ اب ہماری تعداد زیادہ ہو گئی، ان کی تعداد کم ہو گئی۔ تو تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے اور تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ فرشتے نازل کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت سے ایک بڑی اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی خوشی بہت زیادہ پسند ہے، کہ رب نے یہ سب کچھ جو فرشتوں کو نازل کیا صرف صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اللہ کو ان کی خوشی بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ مدد تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کا کیا مطلب؟ مدد تو فرشتوں کے ذریعے کی گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مدد در حقیقت اللہ کی طرف سے، تو اس کو سمجھیے کہ فرشتے اس مدد کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سبب بنایا کہ فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد کی۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سبب کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہمیشہ اس ذات کی طرف دھیان رکھنا اور توجہ رکھنا جو اسباب کو پیدا کرنے والی ہے، چاہے فرشتوں کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی مقرب بندے یا نبی کے ذریعے تمہیں کوئی بھی مدد پہنچائے، کوئی بھی کامیابی دلائے، تو وہ کامیابی در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ ان کو سبب بناتا ہے، اور مسبب الاسباب وہ ذات خود ہے۔ تو در حقیقت مدد اللہ کی طرف سے ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ جب بھی ایمان والے کافروں سے لڑیں گے، کفار سے مقابلہ کریں گے، اگر اس وقت یہ صبر اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، ڈٹے رہیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، بھروسہ
اللہ بھی ان کی غیبی مدد کرتا رہے گا اور ان کی غیبی مدد کر کے ان کو خوش کرے گا، ان کے دلوں کو مضبوط کرے گا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے سچے ایمان کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کیا اور ان شرائط پر عمل کیا جو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ پر یقین رکھا، بھروسہ رکھا، اللہ نے کم تعداد ہونے کے باوجود ان مسلمانوں کی غیبی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اگلی آیت، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دے یا انہیں شکست خوردہ کر کے رسوا کرے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر غزوہ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر کافروں کو جو اس طرح کی شکست دی، اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام کافر ہلاک نہ ہو جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کفار کا ایک کنارہ، ایک جڑ ان کی کٹ جائے۔ تمام کافروں کو مارنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ اگر رب چاہے تو وہ تو ایک فرشتہ نازل کر دیتا، ایک فرشتے کا پر ہی اتنا طاقتور اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہی تمام کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کافروں کو ہلاک کرنا مقصود نہیں تھا، فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک کنارہ کافروں کا، کافروں کی ایک طرف کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی اس طرح غزوہ بدر کے اندر مدد کی۔ تو غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے کفار مارے گئے تھے، 70 پہلوان کافر غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، 24 چوٹی کے کافروں کے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ان 24 میں سے 18 عرب کے بہت بڑے رئیس تھے، 18 بڑے رئیس کفار مارے گئے اور 70 امیر آدمی قید ہوئے غزوہ بدر کے اندر، کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا مال آیا، بھاری مال لے کر مسلمانوں نے ان قیدیوں کو چھوڑا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کو ذلیل کرنا تھا، ان کو بدترین شکست دینی تھی، ان کا ایک بڑا کنارہ کاٹنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اس طرح مدد کی۔ اگلی آیت، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ ہجرت کے 4تھے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کو مکہ کے آگے ایک جگہ پر بھیجا کہ وہاں پر جا کے لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں اور دینی تعلیم دے، دین کے مسائل انہیں سکھائیں۔ وہاں پر کافروں نے دھوکے کے ساتھ ان قاری صحابہ کرام کو شہید کر دی۔ اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا، اتنا غم اور دکھ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان ظالم کافروں کے لیے بد دعا فرمائی، ان کی ہلاکت اور بربادی کی بد دعا فرمائی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
आप अब इनको बद्दुआ ना फरमाइए, आप इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दीजिए, आप इन कुफार का मामला अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए। अगर आप इनके हक में बद्दुआ फरमाते रहेंगे तो अल्लाह ताला तो आपकी दुआओं को रद्द ही नहीं फरमाता। फरमाया कि ऐ महबूब आप इनके हक में बद्दुआ ना फरमाइए, हो सकता है इनमें से कोई तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल कर ले। इनके अंदर से कोई आदमी ईमान लेकर आ जाए, अगर ये इसी तरह जालिम रहे और कुफर पर डटे रहे तो फिर भी ये मामला अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए कि अल्लाह अजाब देने वाला है और वो बहुत सख्त अजाब देने वाला है। अगर ये जुल्म करते रहेंगे और कुफर पे डटे रहेंगे तो अल्लाह इन्हें बड़ा सख्त अजाब जरूर देगा कि ये पहले ही जुल्म करने वाले तो हैं, जालिम तो ये हैं, जुल्म तो ये कर रहे हैं, तो इनको इनके जुल्म का बदला तो मिलेगा। तो ए महबूब आप ये मामला अल्लाह पर छोड़ दीजिए कि रब ताला चाहे तो इनके दिलों में किसी वक्त ईमान भी पैदा कर सकता है, ये तौबा कर लें तो अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल कर लेगा। लिहाजा इनकी तौबा भी कबूल हो सकती है, इनको अजाब भी दिया जा सकता है। आप ये मामला अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए और इनके हक में अब बद्दुआ ना फरमाइए। अगली आयत, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही की मलकियत में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अज़ाब देता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस आयत में बताया कि सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्कियत है, आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है वो रब ताला का है। वो चाहे तो किसी बड़े से बड़े जालिम को, काफिर को तौबा की तौफीक देकर उसे बख्श दे। यग़फ़िरु लिमन यशा, बड़े से बड़े काफिर को, बड़े से बड़े जालिम को जब वो तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा कबूल करके उसे बख्श दे। व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे वो अजाब दे। तो ये अमर बख्शने का और अजाब देने का अल्लाह ताला की जात का है। तो ए महबूब आप ये मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें। अल्लाह अगर बख्शने वाला है तो वो इतना गफूर है, इतना रहीम है कि बड़े से बड़े गुनाहगार को बख्श देता है। और आपकी शाने करीमी के लायक ये नहीं कि आप इतना ज्यादा गमगीन हो उन काफरों के इस जुल्म से कि वयुअज़्ज़िबु मन यशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है अज़ाब देता है। अल्लाह ताला तो जालिमों को घेरे हुए है, वो जिसे चाहता है अज़ाब देता है। बख्शने पे आता है तो बहुत मेहरबान है, अज़ाब देने पे आता है तो सबसे ज्यादा जब्बार भी वही जात है। यहां तक चौथा रुकू चौथे सिपारे का मुकम्मल हुआ।